سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، صلاۃ خوف، غزوہ ذات الرقاع، امراء السلاطین کے نام خطوط، عمرۃ القضاء، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، غزوہ موتا، قریش کی عہد شکنی، فتح مکہ، وفود کی آمد، غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، غزوہ تبوک، حج کی فرضیت اور خطبہ حجۃ الوداع۔ لیجیے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہویئی بن اخطب کی صاحبزادی
سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی، بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر،
مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے
اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا، یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار میں توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔
रूसाए कुरैश ने तो शहर को खाली ही कर दिया था और काबे के शिमाल में वाक़े पहाड़ क़यान पर चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मुशरिकीन ने लाइन लगा रखी थी। आप मुसलसल लब्बैक पुकार रहे थे, यहाँ तक कि आपने छड़ी से हजर अस्वद को छुआ, फिर आपने तवाफ किया और सहाबाए किराम ने भी तवाफ किया। उस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु तलवार हमायल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे और रिज्स के ये अशार पढ़ रहे थे। खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीलिही खल्लू फकुल्लुल खैरि फी रसूलिही अल यौम नज़रिबुकुम अला तअवीलिही कमा ज़रबनाकुम अला तंज़ीलिही ज़रबन युज़ीलुल हाम अन मक़ीलिही व युज़हिलुल खलील अन खलीलिही। ऐ अबनाए कुफ्फार, इनका रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो कि सारी भलाई उसके पैगंबर ही में है। आज हम उसकी तावील पर तुम्हें मारेंगे जैसे उसकी तंजील पर तुम्हें मार चुके हैं, और मार भी ऐसी मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और दोस्त को दोस्त से बेखबर कर देगी। इस तरह मक्के में आपने 3 दिन क़याम फरमाया और इस दौरान में सैयदा मैमूना बिन्त हारिस हिलालिया रजी अल्लाह अन्हा से शादी की। वो सैयदुश शुहदा सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बीवी और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की खाला थी। उन्हें जब शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मुआमला सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया, क्योंकि सैयदा मैमूना की बहन सैयदा उमुल फज़ल उन्हीं की ज़ौजियत में थी। सैयदना अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी कर दी। 3 दिन गुजरने के बाद कुरैश ने पैगाम भेजा कि मुआहदे की शर्त पूरी हो चुकी है, अब मुसलमानों को चाहिए कि मक्का से चले जाएं। आपने ये पैगाम मिलते ही रवानगी का हुक्म सादर फरमा दिया और वादे के मुताबिक शहर खाली कर दिया। मूता उर्दन में बलका के करीब एक आबादी का नाम है, जहां से बैतुल मक़दिस 2 दिन की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ के सरदार शुरहबील बिन अम्र गस्सानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हारिस बिन उमैर अज़दी को शहीद कर दिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर उसके पास गए थे। इस तरह मजलूम हारिस के कत्ल से सफीरों की जानें खतरे में पड़ गई थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 3000 की फौज ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के हमराह रवाना की और फरमाया, अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो जाफर अमीर हों और जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाह अमीर होंगे। इस्लामी लश्कर शिमाल की तरफ बढ़ता हुआ माआन पहुंचा और यहीं लश्कर ने पड़ाव डाला और जासूसों ने इत्तला पहुंचाई कि हिरक्ल कैसर रोम बलका के इलाके में माआब के मकाम पर 1 लाख रूमियों का लश्कर लेकर खैमजन है और उसके झंडे तले अरब के सहरा नशीन ईसाई कबाइल लखम, जुजाम, बलकैन, बहरा और बलीजी वगैरह के भी करीबन 1 लाख आदमी शहनशाह हिरक्ल की आमद पर वहां जमा थे। इसलिए हाकिम गस्सान ने हिरक्ल से मदद की दरखास्त की। हिरक्ल ने उसकी मदद के लिए फौज भेज दी। इस तरह मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी फौज आ गई। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन 1 लाख से ज्यादा। मुअर्रिखीन ने उनकी तादाद 1.5 लाख तक लिखी है। इतनी बड़ी तादाद देखकर मुसलमान सोच में पड़ गए। इसके बारे में उन्होंने आपस में मशवरा किया तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीरी तौर पर दुश्मन की तादाद की इत्तिला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मजीद कुमक मिलेगी या कोई और हुक्म मिलेगा और उसकी तामील की जाएगी। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय की मुखालिफत करते हुए मुसलमानों से फरमाया, हम फतह और शिकस्त के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैदान में आए हैं, लिहाजा फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ो। उन्होंने ये अल्फाज कहकर लोगों को मजीद गरमा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप लोग निकले हैं। हम तो महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है, इसलिए आगे बढ़ो। हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई जरूर हासिल होगी, हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। आखिरकार सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेश की हुई बात पर अमल किया गया और इस तरह जंग शुरू हो गई।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु फौज के सिपा सालार थे। सैयदना जैद बिन हारिसा निहायत जवामर्दी से लड़ते और दुश्मनों को मारते काटते आखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने झंडा अपने हाथों में लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के सगे भाई थे। 33 साल की उम्र थी। निहायत जवां मर्दी से लड़े, जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाकर शहादत का जाम नोश किया। इनके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने अलम हाथ में लिया और जंग शुरू की। आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन तीनों सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फारे मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे, तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे, ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे कुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की। उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला। हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा। वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया। हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा। लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हों। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया, तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें, ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूंरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा। जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा। असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें, ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें।
سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے، بنو فلاں، مثلا یہ بنو سلیم ہیں۔ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان بولے، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے۔ یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان بولے، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیرین حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ نے ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا۔ اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا۔
جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ سیدنا عمرو نے جا کر اس کو ڈھایا۔ اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔
فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود رکھا۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی، اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت میں بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔
محاصرہ چھوڑ کر آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے. یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے. مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا. آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا. کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے. انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے. یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی. آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے. اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما. اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں. اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی. جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس طرح 6000 قیدیوں کو رہائی مل گئی. مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. یہی عمرہ جعرانہ ہے. عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے. محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے. اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی. چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا. اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا. پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے. جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے. انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا. رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے. آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے. چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی. منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی جنگ نہیں بلکہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی. مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے. یہ 4000 درہم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے.
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ یعنی 8,000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوریں لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے۔ چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔ بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا۔ غرض اسلام کا یہ لشکر 14 دن میں تبوک پہنچ گیا۔ جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش، جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ نے 20 روز وہاں قیام فرمایا۔ اسی مقام پر قیصر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا۔ منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا۔ واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات 107 اور 108 میں آیا ہے۔ وحی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا، اس کا تمام سامان جلوا دیا۔ 9 ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ غامدیہ نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔
جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا، جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوا پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دوہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔
लोगो, जैसा कि ये दिन, ये महीना और ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, इसी तरह एक दूसरे के जानो माल तुम पर हराम है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रौंद दी गई, जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए, और हमारे खून में से पहला खून रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि उन्हीं अय्याम में कबीला बनु हुजैल ने उसे कत्ल कर दिया, और जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया, और हमारे सूद में से पहला सूद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अब ये सारे का सारा सूद खत्म है। ऐ लोगो, औरतों का तुम पर हक है जैसा कि तुम्हारा उन पर हक है। औरतों के साथ भलाई करो, तुम्हें बहुत जल्द अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल फरमाएगा। खबरदार खबरदार, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। लोगो, न तो मेरे बाद कोई पैगंबर है, न कोई और उम्मत ही पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करना, पंजगाना नमाज अदा करना, रमजान के रोजे रखना, अपने मालों की ज़कात देना। तमाम मुसलमान महकूम हों या आजाद, यकसा जिम्मेदारियां और हुकूक रखते हैं। आमाल दीन के सिवा किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। तुम अपने गुलामों को वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और उन्हें वो लिबास पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। उन पर न कोई जुल्म करो और न उनका कोई हक छीनो। अमानतें उनके मालिकों के सपुर्द करना चाहिए। दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। सूद हराम है। शैतान इस सरजमीन में अपनी परस्तिश से मायूस हो गया है, लेकिन ये होगा कि उसकी इताअत छोटे छोटे उमूर में की जाएगी, लिहाजा तुम शैतान की इताअत से बचो।